شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، حسب وعدہ ہم آپ کے سامنے فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تعالی کے ہمراہ حاضر ہیں۔ آپ انتہائی درجے میں علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ شیخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ نے ایک علمی خانوادے میں آنکھیں کھولیں، جامعہ سلفیہ بنارس سے سند فضیلت حاصل کی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ تحقیق کے میدان میں خاص طور سے اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔ معارف ابن تیمیہ اور ابن قیم کے حوالے سے آپ کو درجہ استناد حاصل ہے، اور خاص طور سے کتابوں کی دنیا کی آپ نے خوب اچھی سیر کی ہے۔ آپ مختلف علوم و فنون پر لکھی گئی کتابوں پہ الحمدللہ بہت اچھی نگاہ رکھتے ہیں، علوم پہ بہت اچھی نگاہ رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ پہ آپ کی نگاہ بہت مضبوط ہے، اور خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک کے تناظر میں دیکھیں تو پوری امت مسلمہ ہند کی جو اسلامی تاریخ رہی ہے، مسلم تاریخ رہی ہے، جو تحریکیں اٹھی ہیں، جو تنظیمیں رہی ہیں ہماری، ان تمام پہ الحمدللہ آپ کی بہت اچھی نگاہ ہے۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ جب ہم نے شیخ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا اور آپ سے وقت مانگا تو آپ نے اپنی بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے یہ وقت نکالا۔ ہم آج انشاءاللہ شیخ سے سیرت اور تاریخ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ خاص طور سے ہم سیرت سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، کیا ترتیب ہو سکتی ہے ان کتابوں کی جنہیں ہمیں اپنے مطالعوں میں رکھنا چاہیے، سیرت کے کن کن گوشوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت میں سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے، سیرت کہتے کسے ہیں، اس کی اہمیت و معنویت کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ سے یہ گزارش کریں کہ شیخ خود اپنے بارے میں مختصراً ہم ناظرین کو، ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ شیخ نے کس طرح سے اپنا تعلیمی مرحلہ یہاں تک پہنچایا ہے، تاکہ اس سے بھی، آپ کی زندگی سے بھی انشاءاللہ ہم طلبہ استفادہ کر سکیں۔ تو ہم شیخ آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو تعلیمی زندگی رہی ہے، الحمدللہ آپ ایک علمی خانوادے میں آپ نے آنکھیں کھولی اور مختلف دینی اداروں سے ہوتے ہوئے پھر الحمدللہ علم و تحقیق کے میدان میں آپ لگاتار رہے ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑی گفتگو اگر آگے بڑھائیں تو مہربانی ہو۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، ابھی ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اس سے زیادہ میں اور مزید اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ انہوں نے بھی مبالغہ رائی سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جامعہ سلفیہ سے فراغت 1976 کے بعد سے اب تک، یعنی تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس 40 سال کے عرصے میں بھی صرف طالب علمی ہی کی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے بعد پھر ام القری یونیورسٹی میں پڑھا، پھر مختلف ممالک کی سیر کی، اور ہمیشہ مطمع نظر یہ رہا کہ علم حاصل کریں، اور جو شخص علم کے میدان میں جتنا اندر جاتا ہے، ڈوبتا ہے، تو اسے اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کم علم رکھتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو میرے بھائیو، میں اپنے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرنا خود بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کچھ مبالغہ سے کام لیں۔ میں 40 سال پہلے بھی طالب علم تھا، اور اب بھی طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پوری زندگی طالب علم ہی گزارنے کا ارادہ ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کہ لائبریری سے رہا، اور ہمیشہ یا تو عربی مخطوطات کی کیٹلاگنگ، فہرست سازی کا کام کیا، یا مطبوعہ کتابوں سے استفادہ کرنے اور پڑھنے لکھنے کا موقع رہا، تو اس لیے میرے خیال سے شاید کتابی دنیا کے علاوہ دوسری دنیا سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ اور کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ماضی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اب تک کے بارے میں
سارے کچھ کی تفصیل آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ان سب کے سامنے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھتا بیٹھتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے تاریخ کا مطالعہ بہت ہی اہم ہے، اور تاریخ میں دراصل ساری چیزیں شامل ہیں. یہ جتنے علوم فنون ہیں، جتنے ثقافتیں، تہذیبیں اور مختلف زبانیں اور مختلف زبانوں کے جو مختلف لٹریچر ہیں، وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. تو تاریخ اپنے وسیع مفہوم میں ان سب چیزوں پر مشتمل ہے. بس آپ اس میں سے کتنا حصہ اس سے متعلق آپ کو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، کس شخصیت سے متعلق، کس دور سے متعلق، کس ملک سے متعلق، کس علم سے متعلق، تو اتنا حصہ آپ نے صرف علم کا گویا آپ نے حاصل کر لیا. تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہم مسلمانوں کے لیے وہی آئیڈیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. انہی کی کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، انہی کو ہمارا حقیقی طور پر انہیں اپنا امام اور پیشوا اور قائد بنانا، یہ ہر مسلمان کا شیوا ہے، اور اس سلسلے میں کسی مسلمان کا الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں. قرآن مجید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حامل قرآن، ان سے واقفیت، ان کی سیرت سے واقفیت اور ان کی تلاش، ان کے بارے میں دلچسپی اور جذبہ، یہ ہر مسلمان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہر مسلمان کے اندر زیادہ سے زیادہ بیدار رکھے، اور ہمیشہ جس طرح سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، ان کی سنت اور ان کے اسوہ، ان کی حدیث، یہ سارے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے لیے عقیدت، محبت، اطاعت اور اتباع کا گویا ایک طرح سے اس کی دعوت دیتی ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے. گویا شیخ، سیرت آپ کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کا سب چیزوں کا گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیرت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جس طرح سے ریکارڈ کیا گیا ہے، اس ریکارڈ شدہ زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرنا، گویا کہ ایک آدمی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. شیخ، ایک عام مسلمان کی زندگی میں یا ایک عام انسانی، پوری انسانیت کے لیے، ایک مسلمان کی زندگی میں اور پوری انسانیت کے لیے آج کے زمانے میں خاص طور سے سیرت نبوی کا کیا ریلیونس ہے، کیا تعلق، کیا وہ کیا معانی مفاہیم ہیں، وہ کیا نعمتیں، کیا قدریں ہو سکتی ہیں جو ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے سکتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جب دنیا کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، بہت سارے الزامات آتے ہیں اسلام کے اوپر کہ بھائی ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، تو اس خاص تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیرت نبوی کا کیا ریلیونس ہو سکتا ہے؟ آج دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مختصر بتانے کی کوشش ہو کہ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آگے کی طرف. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انہی کی ایک ذات ایسی ہے کہ جن کی زندگی کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین، سب سے آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کر کے بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے ضروری بھی تھا کہ ان کی سیرت اور ان کا اسوہ ہمیشہ کے لیے وہ باقی رہے. اس کے یعنی اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت چند پوائنٹس میں بیان کی جا سکتی. سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر نازل کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس پر عمل اور اس کی طرف دعوت اور ان تعلیمات کو سمجھنا اور ان کو کس طرح سے عام کیا جائے، یہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ کو جانے ہوئے ناممکن ہے. اور قرآن مجید کی حفاظت جو کی گئی ہے وہ صرف اس لحاظ سے نہیں کہ صرف قرآن مجید کا لفظ محفوظ ہے، بلکہ اس کی ساری تعلیمات اور ان تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت قرآن مجید کے ساتھ بالکل لازم اور ملزوم ہے. جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنے کا اور اسے سمجھنے کا یہ دعویٰ کرے کہ ہم بغیر کسی چیز کی طرف کا سہارا لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیے بغیر، ان کی سیرت و سنت کو سمجھے بغیر یا عربی زبان سے واقف ہوئے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا. اس لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ بالکل ہی مخالف ہے.
اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا منصب دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن مجید کی تشریح و توضیح عملی اور قولی کر کے پیش کریں. تو نمبر ایک یہ تو بہت اہم پوائنٹ ہے کہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. تو یہ جو تصور موجودہ دور میں دیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی ہے، اسلام کے اندر قتل پر ابھارتا ہے، اسلام دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے منافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی مدینہ منورہ کے اندر، تو وہاں انہوں نے سارے مختلف دوسری قوموں کے ساتھ، یہاں یہودی بڑی تعداد میں تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا. اور جس طرح سے ایک جمہوری ملک کے اندر زندگی ہوتی ہے کہ ہر شخص امن و امان کی زندگی گزارتا ہے، اور باہر سے کوئی کسی پر ان پر حملہ کرے تو مشترک طور پر ان کا دفاع کا معاہدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی برتاؤ کیا. اور دوسرے جو غیر مسلم تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ غیر مسلموں کو بالکل برداشت نہ کیا جائے یا غیر مسلموں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے. بالکل ہی غلط تصور ہے یہ، اور نہ اس سلسلے میں کسی طرح سے قتل و قتال کا مظاہرہ کیا. قرآن مجید میں صاف آیت موجود ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے گا. پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ کسی کو زبردستی اسے تلوار کی نوک پر مسلمان کیا گیا. بلکہ ایک واقعہ ہے ایک جنگ کا کہ اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو قتل کر دیا. اس سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی قتل کر دیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناراضگی ہوئی کہ تم نے اس کو قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا تھا پھر بھی. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے جان اور مال کی کتنی اہمیت اور قیمت ہے کہ اسے ناحق قتل کرنا، اسے ضائع کرنا بالکل ہی حرام قرار دیا گیا. سیرت کے اور جو دوسرے مختلف پہلو ہیں کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانے بغیر ہم قرآن مجید جیسے نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہم موجودہ زمانے میں اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، اسلام کی جو صحیح تصویر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، یعنی انہوں نے کس طرح سے مثلا بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا، خواتین کے ساتھ گھر میں کس طرح سے برتاؤ کیا، اور مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو، مثلا وہ قائد تھے، وہ جنگ کے بھی ماہر تھے، اسی طرح سے کس طرح عبادت گزار تھے، کیسے ان کے اخلاق تھے. تو ایک شخص تھے لیکن وہ سب طرح کے لوگوں کے لیے وہ ماڈل اور نمونہ ہے. تو اگر ایک آپ کو شخصیت چننی ہو پوری دنیا میں کسی بھی ایک شخص کو کہ اس میں ہم ان کی ہدایت کے ذریعے ہم ہر میدان میں رہنمائی حاصل کریں، تو وہ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور کسی کی ذات نہیں. تو اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں سیرت کے تعلق سے کہی جا سکتی ہیں، اور سارے مسلمانوں غیر مسلموں کو بھی اس کا پتہ ہے. سیرت سے متعلق ابھی انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی سیرت کی کتابیں لکھی، نظم میں بھی، نثر میں بھی، اور پرانے لوگوں نے بھی، موجودہ دور کے لوگوں نے بھی. اور انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو گویا کہ شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ پورے اسلام کو جاننے کے لیے، ایک مسلم زندگی جینے کے لیے، اسلامی زندگی جینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت بہت ضروری ہے. آپ کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے جانے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. گویا اسلام پہ عمل تب ممکن ہو پائے گا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہو. آج کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ریلیونس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقائے باہم کو بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایگزسٹنس کو درشاتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے امن و امان کے ساتھ کس طرح سے ایک بہتر معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل عمل میں آ سکتی ہے. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اتنے اچھے پوائنٹس کی طرف روشنی ڈالی ہے. شیخ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اصل ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ
लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुतालिक चीज़ें हो सकती हैं वो उनको जानने का भी जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन आमतौर से मसला ये होता है कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सीरत के नाम पे इतनी किताबें हैं, मार्केट में भी, लाइब्रेरियों में भी हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। तलबा जो मदारिस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, आम स्कॉलर जो बेचारे मतलब उनका मुकम्मल इस्लामी बैकग्राउंड नहीं है, मदरसा बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग जो इस्लाम को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल रह जाता है कि आखिर वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो अगर मैं ये कहूँ शेख के इस सिलसिले में आप सीरत पे जो किताबें लिखी गई हैं वो आमतौर पे किस तरह की किताबें हैं, कितनी लिखी गई हैं, पहले तो इस पे रोशनी डालें और फिर उस बाद इंशाअल्लाह हम आएंगे कि आपकी नज़र में वो क्या तरतीब मुमकिन हो सकती है, जिस तरतीब को अगर सामने रखा जाए तो इंशाअल्लाह सीरत से मुतालिक एक अच्छी जानकारी हासिल की जा सकती है, एक अच्छी नज़र सीरत पे हो जाएगी इंसान की और वो अपनी ज़िंदगी में रोशनी हासिल कर सकता है। तो इंशाअल्लाह शेख हमसे हम सामीन को बताएंगे कि सीरत से मुतालिक किस तरह की किताबें लिखी गई हैं उर्दू में, अरबिक में, और शेख चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वसी तहजीब व सकाफ़त के आदमी हैं, आप अंग्रेज़ी ज़ुबान वगैरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वाक़फ़ियत रखते हैं, तो उस सिलसिले में भी जो किताबें अब तक सामने आई हैं, जो काम हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ शेख इशारा करेंगे। ये सवाल बहुत अहम है और बहरहाल मैं अपने महदूद इल्म के मुताबिक इतना बता सकता हूँ कि चंद पॉइंट्स में हम गुफ्तगू कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि सीरत के बुनियादी माखिज़ क्या है, यानी सीरत की सारी ये जितनी वाक़यात उसके और जितने तफासिल बयान किए जाते हैं उन सब का माखज़, असल मसदर, सोर्स क्या है। तो इन सोर्सेज के सिलसिले में हम मुख्तसर में ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद असल सोर्स है, इसलिए कि उसमें जिन वाक़यात और जिन चीज़ों की तफसील और जिन चीज़ों की तरफ इशारा है वही दरअसल बुनियाद है। बिल्कुल शेख, ऐसा रिकॉर्ड है वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बल्कि बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान मजीद ही से मालूम करने की कोशिश की। अरबी में एक मोहम्मद इज़्ज़त दरवाज़ा है, मोहम्मद इज़्ज़त दरवाज़ा, उन्होंने सीरत नबी कुरान मजीद की रोशनी में लिखने की कोशिश की अरबी में। एक इस पर सबसे पहले उर्दू में मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी, जिनकी वफात 1918 में हुई, उन्होंने इस पर लिखना शुरू किया था। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी ने अपने ख़त में जिक्र किया है इसका, लेकिन अफसोस कि उनकी किताब मुकम्मल नहीं हुई। फिर बाद में एक मोहम्मद अजमल खां थे जो सेक्रेटरी थे मौलाना कलाम आज़ाद के, उन्होंने सीरत नबवी अज़रुए कुरान करीम के नाम से लिखी है, वो किताब मतबूआ शक्ल में मौजूद है। तीसरी एक कोशिश बहुत ही अच्छी, और अफसोस कि वो मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन जितना कुछ लिखा उन्होंने वो तकरीबन छप चुका है। मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी ने चेहरे नबूवत कुरान की रोशनी में, चेहरे नबूवत कुरान की रोशनी में मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी साहब, तो ये इसके 20 चैप्टर उन्होंने लिखे हैं और 10 चैप्टर फिर मौलाना मोहम्मद इसाक भट्टी ने उसे मुकम्मल किया था और किताबी शक्ल में छापी। पहले वो किस्तवार मज़ामीन की शक्ल में छपा थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बुनियादी माखज़ और मस्दर जो है वो कुरान मजीद, कुरान करीम, काना खुलुकुल कुरान, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया। तो सीरत नबवी का सबसे बुनियादी और पहला मस्दर, पहला सोर्स कुरान हकीम, सबसे बुनियादी, सबसे अहम, सबसे ऑथेंटिक। जी बिल्कुल। नंबर 2 कुतुब हदीस। मैं यहाँ कुतुब हदीस का जिक्र सीरत की किताबों से पहले इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पर कुतुब हदीस, खासतौर पर सही बुखारी, सही मुस्लिम और बाकी कुतुब सित्ता, उनमें जो रिवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी और उनके मामूलात के ताल्लुक से हैं, उनका दर्जा सारे मुहद्दिसीन और सारे मुअर्रिखीन, सारे सीरत निगारों के दरमियान तकरीबन सीरत की किताबों से ज़्यादा है, यानी अहम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सबसे पहले तलाश जुस्तजू ये करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और उनके मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर और बाकी कुतुब हदीस के अंदर क्या मवाद है, और इतना ज़्यादा मवाद उसके अंदर मौजूद है कि अगर आप उसकी रोशनी में सिर्फ सीरत मरतब करने की कोशिश करें, और जैसा कि कोशिश की गई है इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र आता है, तो ये बहुत बड़ा एक मैदान है और उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो मुस्तनद हैं, ऑथेंटिक हैं, सनद के साथ मरवी हैं, सही सनद के साथ मरवी हैं, कि आपको दूसरी चीज़ों से बेनियाज करती है। शेख 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा। हमारे वो नाजरीन जो सवालात रख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके सवालात देख रहे हैं, और अगर आपके सवाल का ताल्लुक जिस मौजू पे हमारी शेख से गुफ्तगू हो रही है उसी मौजू से हो, उस मौजू से मुताल्लिक हो, तो इंशाअल्लाह हम शेख के हुजूर आपके सवाल ज़रूर रखेंगे। तो हम आपसे ख़ास तौर से गुजारिश करेंगे कि जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, सीरत और तारीख से मुताल्लिक लिखी गई किताबें और उनसे इस्तेफादे की क्या शक्ल मुमकिन हो सकती है, इससे मुताल्लिक बुनियादी कोर मजमून हमारा यही है। इससे मुताल्लिक अगर कोई सवाल आपके जहन में आता हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर पुट अप
पुट अप करें, हम इंशाल्लाह आपके सवाल को लेंगे और शेख के सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू भी होगी। तो शेख दूसरे मसदर से मुतालिक बता रहे थे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कुतुब हदीस की क्या अहमियत है। तीसरे तरह के जो माखिज हैं वो हैं कुतुब सीरत। कुतुब सीरत जिनको पहले कुतुबुल मगाजी कहा जाता था। कुतुबुल मगाजी इसलिए कहा जाता था कि मदीना की ज़िंदगी में चूँकि बहुत से गज़वात और सराया थे कि जिसमें लड़ाइयाँ होती थीं और कभी लड़ाइयाँ वाक़ होती थी, कभी नहीं लड़ाई वाक़ होती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ निकले हैं साथ में उसको गज़वा कहा जाता है और जहाँ नहीं निकले उसको सरिया कहा जाता है। तो चूँकि इसकी कसरत थी इसलिए मुअल्लिफीन ने शुरू में जब सीरत की किताबें लिखी तो वो किताबुल मगाजी के नाम से ही होती थी। मूसा बिन उक़बा की किताबुल मगाजी, उरवत बिन ज़ुबैर की किताबुल मगाजी, या उसके बाद वाक़िदी की किताबुल मगाजी, ये सब मगाजी के नाम से ये सीरत की किताब है। तो ये जो कुतुब सीरत हैं जो मगाजी के नाम से लिखी गई या बाद में फिर मगाजी के बजाय सीरत नबवी के नाम से भी लिखी गई, इनमें जो जितनी रिवायात आप देखते हैं सीरत की जो कुतुब हदीस में आपको नहीं मिलेंगी या उनमें से बात कुतुब सीरत में भी हैं और कुतुब हदीस में भी हैं, तो उन सब की बुनियाद दरअसल 4 या 5 मुअल्लिफीन हैं। सब उन्हीं का हवाला देते हैं, उन्हीं के हवाले से सारी चीज़ें नकल करते हैं। उनमें सबसे कदीम जो हैं जिनकी किताबें दस्तयाब हैं, इस पहलू से मैं कह रहा हूँ वरना बहुत सी किताबें तो ज़ाय हो गई, जो किताबें दस्तयाब हैं मौजूद, उनमें मोहम्मद बिन इसहाक जिनकी वफ़ात 151 हिजरी में हुई, तो उनकी अस्सीरत नबविय्या के नाम से, बल्कि उनकी किताब 3 हिस्सों में मुनक़सिम थी, अल-मुब्तदा, अल-मबअस, अल-मगाज़ी। तो 3 हिस्सों में, यानी इब्तदाए जाहिली दौर की भी चीज़ें थी उसमें, फिर बेअसत कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, फिर उसके बाद फिर मगाज़ी या ग़ज़वात के वाक़ात कैसे पेश आए। तो इब्न इसहाक की जो असल किताब है उसका 2 टुकड़ा डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को मिला था और उसे उन्होंने मोरक्को से शाये किया था सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। लेकिन असल किताब मुकम्मल शक्ल में मौजूदा दौर में अभी इस वक्त दस्तयाब नहीं है, मगर उसकी जो तहजीब और तलखीस इब्न हिशाम ने की, इब्न हिशाम उनके शागिर्द थे, उनकी वफ़ात 218 हिजरी में हुई। तो उनकी सीरत नबविय्या जिसको सीरत इब्न हिशाम कहते हैं, ये दरअसल वही सीरत इब्न इसहाक है कि जिसकी तहजीब और तलखीस मा इज़ाफ़ात वो इब्न हिशाम ने किए, और इसकी शोहरत इतनी ज़्यादा हुई कि तकरीबन सीरत इब्न इसहाक को लोग भूल गए, या कि असल किताब को महफूज नहीं। हाँ, लेकिन महफूज ना रखने का मतलब ये नहीं है कि उससे इस्तेफादा नहीं किया। वो किताब तकरीबन अगर अभी कोई शख्स कोशिश करे तो वो बाद के सारे माखिज से मुकम्मल शक्ल में वो जमा कर सकता है। मसलन तबरी ने उससे सारे सनद के साथ चीज़ें नकल की हैं, बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वा में नकल की हैं, या और दूसरी किताब मुअल्लिफीन ने सनद के साथ के इब्न इसहाक के जो मुख्तलिफ रुवात थे, यूनुस बिन बुकैर हैं और दूसरे, उनके तरीक़ से इब्न इसहाक की सारी रिवायतें महफूज हैं, लेकिन वो मखतूते की शक्ल में, किताब की शक्ल में, उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में वो उन्होंने लिखा था। तो एक तो इब्न इसहाक पहले नंबर पर, दूसरे वाक़िदी हैं। वाक़िदी मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं, उन पर कलाम किया गया है, लेकिन उनकी किताबुल मगाज़ी पूरे तौर पर मौजूद है और उसे मुस्तशरिक़ ने शाये किया है और वो मौजूद और मतबू है 3 जिल्दों में। तीसरे वाक़िदी के शागिर्द हैं इब्न साद, मोहम्मद बिन साद, उनकी किताबुत तबक़ात। इब्न साद की वफ़ात 230 हिजरी में हुई। उन्होंने एक किताब लिखी, वो बहुत ही अपने नौइयत की पहली किताब है, तबक़ात के नाम से। तबक़ात यानी पूरे दुनिया इस्लाम को उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके हर इलाके में, मदीने से शुरू किया उन्होंने, अंदलुस पर ख़त्म किया किताब। तो मदीने में फिर वो सहाबा कराम के ज़माने में कौन थे, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, इस तरह से अपने ज़माने तक उन्होंने पहुँचाया। उन सब के बारे में जर्ह तादील भी, तबक़ात इब्न साद। तो उसकी शुरू की जो 2 जिल्दें हैं वो सीरत की, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबक़ात इब्न साद की 2 शुरुआती जिल्दें सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़। तो ये तीसरा माखज़ हुआ। और चौथा माखज़ जो है बलाज़ुरी, अल बलाज़ुरी, जिनकी वफ़ात 279 हिजरी में, 279, उनकी किताब है, बहुत मशहूर किताब है, वो है अंसाबुल अशराफ। अंसाबुल अशराफ उन्होंने यानी नसब नामे और इसकी बुनियाद पर वो किताब लिखी है। तो शुरू की जो पहली जिल्द है वो सीरत नबी के ताल्लुक से, जिसे डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने छापा है, मिस्र में दारुल मारिफ से छपी है। और चौथी किताब जो इन सब पिछली किताबों की जामे और उस पर मा इज़ाफ़ात और पिछले सारे मुख्तलिफ और जो जिन लोगों ने किताबें लिखी थी उन सब का मजमुआ है, वो अल्लामा तबरी की, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, जिनकी वफ़ात 310 हिजरी में हुई। उनकी किताब जो बहुत मशहूर है तारीख़ तबरी के नाम से, वो तारीख़ुर रुसूल वल मुलूक के नाम से है मशहूर किताब। तारीख़ुर रुसूल वल मुलूक, हाँ, जो तारीख़ तबरी के नाम से जानी जाती है। वो उससे पहले मतलब जाहिली दौर के भी उसमें तारीख़ है, कई जिल्दें हैं। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी उसमें 2 जिल्दें हैं। तो ये इतने माखिज़ जो हैं, इनकी खुसूसियत ये है कि इनमें सारी
جو سیرت سے متعلق واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی چیزیں سب سند کے ساتھ بیان کی گئی. ان سیرت کی قدیم کتابوں کی کتابوں خصوصیت میں تھی. ساری چیزیں سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. گویا کہ شیخ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کا کوئی سیرت نگار یا تاریخ پہ گہری نظر رکھنے والا آدمی اگر وہ اسماء رجال کا جو فن محدثین نے وضع کیا اور جس کا استعمال کیا حدیثوں کی چھان پھٹک کے لیے، تو اگر وہ چاہے تو سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو واقعات لکھے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں یا کہاں تک ان کا درجہ پہنچتا ہے، ان کو ان اسناد کی چھان پھٹک کر کے معلوم بھی کر سکتا ہے. بالکل چھان پھٹک کر کے معلوم کر سکتا ہے. گویا کہ اس اعتبار سے ان کتابوں کے اندر پائی جانے والے یہ اسناد بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور یہی جو یہ اسانید ہیں سیرت یا مغازی کی کتابوں میں، ان اسانید کے جب آپ کتب حدیث کے اسانید سے موازنہ کریں گے تو آپ پر یہ بھی واضح ہوگا کہ سیرت کی یا مغازی کی کتابوں میں بہت سی اسانید جو ہیں وہ مرسل ہیں. مثلا تابعی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا انقطاع ہے اسناد کے اندر، یا معضل ہے. اس کے برعکس جو حدیث کی کتابوں میں مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ دوسرے درجے میں حدیث کی کتاب ہے، اور اس بات کا ذکر علامہ شبلی نے بھی مقدمہ سیرت میں کیا اور دوسرے لوگوں نے. تو یہ سب بنیادی مآخذ ہیں. جتنے سیرت کی بات کی کتابیں ہیں سب لوگوں نے انہیں کی طرف رجوع کیا، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. پھر یہ جو تینوں ہیں یہ اصل بنیادی مآخذ ہیں. یہ نمبر 1 ہوئی سیرت کی جو بنیادی مآخذ. نمبر 2 پھر لوگوں نے یہ کیا کہ اب اتنی موٹی موٹی کتابیں سند کے ساتھ اور ضخیم کتابیں لوگ پڑھ نہیں سکیں گے. بالکل. تو دیکھیے محدثین نے بہت پہلے سے، یا علماء اور فقہاء نے بہت پہلے سے، یعنی 4th-5ویں صدی ہجری سے مختصر کتابیں لکھنی شروع کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں جو مختصر کتابیں ہیں جو بہت ہی بہترین ہیں، بلکہ بعد کے تو ترجمے بھی اردو میں ہو چکے ہیں، انگلش میں بھی ہو چکے ہیں. ان میں علامہ ابن حزم جن کی وفات 456 میں ہوئی، ان کی ایک کتاب ہے جوامع السیرہ کے نام سے چھپی ہے مصر میں، علامہ ڈاکٹر احسان عباس کی تحقیق اور ناصر الدین الاسد کی تحقیق سے. دوسری کتاب ابن عبد البر کی الدرر فی اختصار المغازی والسیر کے نام سے، ابن عبد البر کی وفات 463 ہجری میں ہوئی. تیسری ایک کتاب جو مشہور کتاب میں ذکر کر رہا ہوں، ساری کتابوں کا مشہور ہی ذکر یہ سب مختصر کتابیں جو کوئی شخص لے لے تو اسے چند دنوں میں پڑھ لے انشاءاللہ. تیسری ان دونوں سے بھی بہت مختصر ہے، وہ ہے عبد الغنی مقدسی جن کے پاس سن 600 ہجری میں ہوئی. انہوں نے سیرت نبوی پر چھوٹی سی ایک کتاب لکھی، اس کو تو ہر بچے کو پڑھا دینا چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے. اور چوتھی ایک کتاب، اس کتاب کا نام شیخ السیرۃ النبویہ کے نام، السیرۃ النبویہ کے نام سے ہے، عبد الغنی مقدسی صاحب کی. اور چوتھی ایک کتاب جو اسی طرح سے مختصر ہے، وہ کتاب ہے دمیاطی کی، علامہ شرف الدین الدمیاطی جن کی وفات 705 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب السیرۃ النبویہ کے نام سے وہ چھپی ہوئی موجود ہے اور شائع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر مختصر کتابوں میں ابن سید الناس کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے الاشارہ کے نام سے، 733 میں ان کی وفات ہوئی ابن سید الناس کی. وہ کتاب بھی بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی ہے، اور وہ نور العیون کے نام سے، نور العیون فی سیرت الامین المامون. اور پھر ایک مغلطائی، علامہ مغلطائی حنفی عالم تھے، انہوں نے سیرت کی ایک مختصر کتاب الاشارہ کے نام سے لکھی ہے. الاشارہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ بھی یہ سب بالکل مختصر کتاب ہے. اور آخری مختصر جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، علامہ ابن کثیر جو بہت مشہور مفسر اور مورخ ہیں، ان کی ایک مختصر کتاب ہے فصول فی سیرت الرسول کے نام سے. الفصول فی سیرت الرسول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. ان مختصرات میں سے کسی مختصر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی زبان وہی ہے جو موجودہ دور کی زبان ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن عربی کچھ ہے اور قدیم عربی کچھ ہے، یہ بالکل غلط اللہ وہ چیز ہے. اور اردو کے میں بھی ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں. ان کتابوں کو پڑھیں، یہ اچھے مستند مؤلفین کی مختصر کردہ کتابیں ہیں، بعد کے لوگوں کی نہیں جو اس میں ہر طرح کی ضرورت ہو جائے. سے یہ تو مختصرات ہوئے. گویا کہ یہ بھی سیرت کے بنیادی ماخذ میں آتے ہیں، یعنی بنیادی ماخذ سے ماخوذ، بنیادی ماخذ سے ماخوذ، لیکن مستند کتابیں ہیں. گویا کہ سیرت کے جو مصادر ہیں، ماخذ ہیں، جو سورسز ہیں، اس میں پہلے نمبر پر قرآن حکیم، دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتب حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ. تیسرے نمبر پہ جو مغازی اور سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابن اسحاق کی، ابن ہشام کی، واقدی وغیرہ کی جو کتابیں، ابن جری طبری وغیرہ کی جو کتاب ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا. اور اس کے بعد ان کتابوں سے کو سامنے رکھ کر کے جو مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض کا شیخ نے ذکر کیا، وہ کتابیں اہمیت رکھتی ہیں. اب انشاءاللہ شیخ ذکر کریں گے. اب میں ایک مرحلہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ جی بالکل کہ یہ جو جتنی کتابیں لکھی گئی 8ویں صدی تک کی کتابیں،
ابن کثیر جن کی وفات 774 میں ہوئی. 774 میں ابن کثیر کی وفات ہوئی ہے. باقی سب یعنی کی کہ اب تک وفیات جتنی میں کتابیں آپ کے سامنے بیان اصل کی ماخذ مختصرات سب وہ 8ویں صدی تک. 8ویں صدی ہجری تک کی کتابیں ہیں. جی شیخ. تو 8ویں صدی میں ہی دراصل سیرت کی مرویات کی تنقیح و تحقیق کا کام شروع ہوا اور تقریباً اسی میں پایا تکمیل کو بھی پہنچ گیا. نہیں 8ویں صدی میں بھی چھان پھٹک شروع ہوئی. جو روایات ہیں وہ کہاں تک درست ہیں, سیرت کی بہتر مطلب کیا کہتے ہیں صحیح سیرت کون سی ہو سکتی ہے, اور جو ضعیف ہیں ان کی طرف نشاندہی اور وغیرہ. تو اس سلسلے میں جو متوسط انداز کی کتابیں, ظاہر وہ مختصر کتابیں نہیں ہو سکتی, مختصر کتابیں پڑھنے کے لیے دی گئیں. جی بالکل. لیکن مفصل کتابیں جو لکھی گئیں, مفصل بھی مطلب بہت ضخیم بھی نہیں, ہاں جن میں 2 جلد 4 جلد کی جن میں تحقیق وغیرہ سے کام لیا گیا زیادہ تر بہتر طریقے سے. ان میں جو تحقیق کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ علامہ ابن سید الناس ہیں. علامہ ابن سید الناس نے, جن کی ایک کتاب کا ہم نے ذکر ابھی کیا, نور العیون, وہ مختصر ہے. بالکل. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب عیون الاثر فی فنون المغازی والسیر کے نام سے 2 جلد میں ضخیم ہے, وہ چھپتی ہے. انہوں نے ساری مرویات سیرت, کتب حدیث کی چھان پھٹک کی ہے. مقدمہ بھی بہت زبردست ہے, انہوں نے جتنے سیرت نگاروں کا جائزہ لیا ہے. تو انہوں نے تحقیق کا کام کیا 8ویں صدی میں. ان کے بعد پھر علامہ ابن قیم کا نام لیا جا سکتا ہے. انہوں نے زاد المعاد ایک کتاب لکھی, وہ بالکل اپنے انداز کی انوکھی کتاب, بلکہ بعد کی ساری سیرت کی کتابیں اس سے متاثر ہوئی. اس میں بنیادی جو خصوصیت ہے اس کتاب کی وہ یہ کہ انہوں نے سیرت یعنی بمعنی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا مختلف باب میں, معاملات کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں, نکاح طلاق کے بارے میں, اور اسی طرح سے عبادات کے بارے میں. تو وہ ایک طرح سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا ہے زندگی کے اندر, اس کی عکاسی. صرف واقعات سیرت نہیں ہے, تاریخ نگاری نہیں ہے کہ کون غزوہ کیسے کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بلفظ دیگر پورا اسلام انہوں نے ماشاءاللہ جو پیش کیا. اور اسی کے یعنی ایک طرح سے سمجھیے کہ انہوں نے سیرت کے بہانے پوری اسلامی تعلیمات لوگوں کو بتا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا چونکہ ذکر ہے, ایک شخص نے بلکہ اسی بنیاد پر ایک کتاب لکھی, علامہ فیروز آبادی, مجد الدین فیروز آبادی, جن کی وفات 817 میں ہوئی, جو صاحب قاموس المحیط ہیں, بہت مشہور لغوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, تو وہ اس کتاب پر ہی پورا سفر السعادہ کے نام سے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, وہ عربی میں بھی ہے, سفر السعادہ. وہ کتاب تقریباً اسی کی بنیاد پر لکھی گئی, اسی کی تلخیص ہے اور کچھ نہیں, حالانکہ مؤلف نے کہیں ذکر نہیں کیا. تو دوسرے مؤلف ہیں ابن قیم, کہ جنہوں نے زاد المعاد کے اندر جس طرح سے واقعات سیرت کی تحقیق کی ہے, اسی طرح سے گویا ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پوری زندگی میں کیا رہا وہ بھی بیان کر دیا. تیسرے مؤلف جنہوں نے تحقیق کی ہے سیرت کے میدان میں وہ ہیں علامہ ذہبی, جو مورخ تھے, عالم رجال تھے. 748 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے تاریخ الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی, تاریخ الاسلام کے نام سے, 22 جلدوں میں چھپی ہے. تو اس کی جو شروع کی دو جلدیں ہیں وہ مغازی اور سیرت اور واقعات سیرت سے متعلق. انہوں نے سنوار لکھا ہے, اور ہر سن میں جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر ہے. تو انہوں نے بھی سارے واقعات سیرت کی تحقیق کی ہے, اور سب چیزوں پر اپنی کون سی چیز صحیح ہے, کون سی مرسل ہے, کون سی ضعیف ہے. اور چوتھے مؤلف کی جنہوں نے واقعات سیرت کی تحقیق کی ہے, اور صرف سیرت ہی نہیں بلکہ شمائل نبوی, اخلاق نبوی, اس طرح دلائل النبوہ, معجزات وغیرہ, اور اس طرح خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ساری چیزیں انہوں نے مختصر طور پر لیکن محققانہ انداز میں لکھی ہے. تو وہ البدایہ والنہایہ میں انہوں نے, ابن کثیر نے جن کی وفات 774 میں ہوئی, انہوں نے اس میں ان سب کی تحقیق کر کے اس کی 4 جلدیں تقریباً سیرت سے متعلق الگ سے بھی چھپتی ہیں. البدایہ والنہایہ کی 4 جلدیں سیرت کے تعلق سے. اور اس سے متعلق میں ایک بات بتاتا چلوں کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت کی کتاب لکھنی شروع کی تھی آج سے 1 صدی قبل, تو اس وقت تک وہ مطبوع نہیں تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کے سیرت ابن کثیر کی مل گئی ہوتی, البدایہ والنہایہ, تو بہت سے مسائل حل ہو گئے ہوتے سیرت کے. تو اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا. اور ادھر میں نے وحید الدین خان صاحب کی کتاب میں نے دیکھا کہ انہوں نے جن کتابوں کے ترجمے کی سفارش کی ہے, تو سیرت کے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ابن کثیر کی سیرت کو ہو منتقل کر دینا چاہیے انگلش میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں. تو یہ تحقیق کا کام سمجھیے کہ اس دور میں تمام ہو گیا. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ لوگوں نے پھر سیرت کی کتابیں کچھ موسوعات کی شکل میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی. جو سب سے بڑی کتاب سیرت کی ہے وہ ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد, شمس الدین شامی, شام کے تھے اس لیے شمس الدین شامی, محمد بن یوسف الصالحی نام ہے, 842 میں وفات ہوئی ہے. تو نہیں 942 میں وفات ہوئی ہے, 10ویں صدی کے تھے. تو وہ سب سے بڑی کتاب سیرت کی ہے. اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے جو کچھ بھی ہے وہ 9ویں 10ویں 11ویں
12वीं 13वीं सदी हिजरी तक तकरीबन पिछली ही किताबों की नक्काली उन्हीं की शुरू, उसी के तलखीसात हैं। फिर दौर जदीद में आकर के सीरत से मुतलिक फिर पलट करके लोगों ने उससे मुतलिक फिर तहकीक का काम किया, और मौजूदा दौर में तो फिर बर सग़ीर के अंदर और अरब ममालिक में इतना काम हुआ है कि सिर्फ उसी काम करने का जायजा अगर लिया जाए तो बहुत है। लेकिन आप मुहद्दद सवालात करें तो मैं जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो शेख ने माशाअल्लाह बताया कि सीरत के माखिज़ क्या हैं, फिर सीरत में की किताबों को मुख्तसर करने का रिवाज कब पड़ा, और फिर उसके बाद सीरत में कौन कौन सी किताबें हैं जो तहकीक के दौर से गुजरी और जो मुस्तनद दर्जे में माशाअल्लाह इस काबिल है कि उनसे इस्तिफादा किया जा सके। इब्न क़य्यिम वगैरह का नाम आया, इब्न सैयदुन्नास का नाम आया, तो ये बात जहन में रहे, इब्न कसीर का नाम आया। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें अगर हमारे अहबाब जहन में रखें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। शेख, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी किताबें रहीं, मगर ये सब किताबें पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये मुश्किल है। ज़ाहिर है कितनी किताबें लिखी गई हैं। जो सीरत के मैदान में तहकीक वगैरह करना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए तो यकीनन इन सारी किताबों से इस्तिफादा ज़रूरी है। लेकिन जो सीरत रसूल से वाकफियत चाहते हैं मुस्तनद जरिए से, तो अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि शेख ज़रा आप एक लिस्ट बता दीजिए अरबी ज़ुबान में जो सीरत की किताबें लिखी गई हैं, तो पहले ज़रा अरबी में बता दें कि सिलसिलावार कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ज़रा सा उर्दू में फिर बता दें कि सिलसिलावार मतलब पहले स्टेज पे कौन, दूसरे स्टेज पे कौन, तीसरे स्टेज पे कौन। क्योंकि हम लोगों ने भी महसूस किया है जिस स्टेज पे हम लोग मदरसों में होते थे तो आम तौर पे मतलब ये कमी खलती थी। मैं आम तौर पे जिक्र करता हूँ अपने दोस्तों से कि मैं जब अरबी की दूसरी जमात में था तो मैंने रहमतुल्लिल आलमीन पूरी पढ़ ली थी, और क्या पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी मुझे मालूम या मेरे फरिश्ते को मालूम। तो इंशाअल्लाह जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत कारगर होगी। हमारे बहुत सारे अहबाब को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार किया, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मौके से पूछते रहते हैं कि शेख कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या तरतीब हो सकती है। तो सबसे पहले तो शेख अरबी जुबान में क्या तरतीब हो सकती है, सारी किताबें आपकी निगाहों में हैं, तो पहले अरबी में तरतीब इंशाअल्लाह बताएं, उसके बाद उर्दू। अच्छा, देखिए अरबी में जदीद दौर में जो सीरत निगारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उनमें सबसे मशहूर और मारूफ किताब है नूरुल यकीन। ये वो एक है मोहम्मद अल खुदरी बिक की, उन्हीं की तारीख में भी किताब है मोहम्मद अल खुदरी बिक। वो किताब बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है और आज तक वो छपती है और पढ़ी पढ़ाई जाती है। क्या नाम है शेख उस किताब का? नूरुल यकीन फी सीरतिल नबील अमीन, ऐसी कुछ नाम। नूरुल यकीन फी सीरतिन नबील अमीन के नाम से मोहम्मद खुजरी बिक की है। छोटी सी किताब है। शेख बता रहे हैं कि पहले नंबर पर अरबी में उसको पढ़ना चाहिए। तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो उनकी किताब बहुत अच्छी है। इसी तरह दूसरी एक किताब जो वो भी अच्छी है, लेकिन ये कि उसमें जो नुक्ता नज़र इख्तियार किया गया वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत एक इंसान के पेश किया जाए, मुअज्जिज़ात सारे जितने हैं वो ना जिक्र किए जाएँ उसमें, और बहैसियत इंसान के उनको इसलिए कि इंसानों के लिए नमूना है। और ये मगरबी तहजीब से थोड़ा मारूफ होने की वजह से ऐसा हुआ। वो है मोहम्मद हुसैन हैकल साहब, बड़े अदीब भी थे। हयात मोहम्मद के नाम, हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नए तर्ज पे लिखी गई किताब लेकिन ये है कि उस किताब की तनकीस नहीं करनी चाहिए। उस किताब में मुस्तशरीकीन के बहुत से एतराज़ात के जवाबात हैं और बहुत ही बेहतरीन फसीह और अदबी उसलूब में लिखा गया है, इसलिए वो किताब भी मोहम्मद हुसैन हैकल की हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो किताब है, शेख बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पे उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। और तीसरी किताब जिसका जिक्र हम कर सकते हैं वो हम अपने उस्ताद मौलाना सफ़ी रहमान साहब मुबारकपुरी, ये 1976 में ये किताब उन्होंने लिखी और इनामी मुकाबले में वो अव्वल आई थी। तो वो अर्रहीकुल मख्तूम के नाम से, वो भी चूंकि उन्होंने अरबी में लिखी है इसलिए अरबी किताबों में ही उनका जिक्र। और उस किताब की अहमियत यह है कि इस वक्त सीरत की जो किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और जितनी जबानों में उस किताब का तर्जुमा हो चुका है, शायद ही सीरत की कोई किताब उसके मुकाबले में। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कहने कि वो हमारे उस्ताद की किताब है, बल्कि आप जिस मकतबे में जाएं और जिस लाइब्रेरी में जाएं, जिस मकतब फिक्र के यहाँ जाएं, पूछेंगे तो वो सीरत की किताब सबसे मारूफ और मशहूर किताब है। और खुद भी कोशिश चेक करके देख सकता है तो कि उसमें कोई चैप्टर मसलन ग़ज़वे बद्र से मुतल्लिक़ आप पढ़िए या हज़ार से मुतल्लिक़ 4, 5, 7 किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह। खुद अरबी किताबों के मुकाबले में मैं कह रहा हूँ, उर्दू के मुकाबले में सिर्फ नहीं, अरबी उर्दू का जिक्र बाद में आएगा। जी बिल्कुल। इस वजह से उस किताब की अहमियत थी। फिर उसके बाद ये मौलाना सफ़ी रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1976 में किताब लिखी और छपी। बाद में फिर मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर सीरत की मरवियात की तहकीक और तनकीक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, डॉक्टर अकरम ज़िया उमरी के ज़ेर निगरानी। तो बहुत से MPhil PhD करने वालों ने सीरत के ताल्लुक से मुख्तलिफ पहलुओं पर तकरीबन 15-20 थीसिस पेश किए। तो उन थीसिस में से कुछ छपी हुई हैं, कुछ नहीं छपी हुई हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तकरीबन अहाता उसमें कर लिया गया।
تو خود اکرم ضیاء عمری صاحب نے یہ کیا کہ ان سب کی روشنی میں وہ ایک کتاب سیرت النبویہ صحیحہ کے نام سے 2 جلدوں میں وہ کتاب شائع کی. وہ بہت معروف مشہور کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر یہ روش چل پڑی کہ محدثین کے طریقہ تنقیح اور تحقیق کے مطابق ساری مرویات سیرت کا جائزہ لیا جائے. چنانچہ اس کے بعد پھر مہدی رزق اللہ کی ایک کتاب سیرت النبویہ صحیحہ فی ضوء المصادر الاصلیہ. وہ رحیق المختوم کے بعد سیرت النبویہ سید دکتر ضیاء اکرم ضیاء عمری صاحب کی ہے, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہاں, استفادہ کیا. اس کے بعد پھر مہدی رزق اللہ صاحب کی کتاب آئی جو مرکز مول فیصل ریاض سے چھپی ہے. اور مہدی رزق اللہ صاحب کے بعد ایک کتاب ابراہیم العلی کی ہے صحیح السیرہ النبویہ کے نام سے. صحیح السیرہ النبویہ کے نام سے ابراہیم العلی صاحب کی کتاب ہے, ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. چوتھی ایک کتاب ہے جو یہ سب مختصر یعنی سیرت کی بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں, 1 جلد 2 جلد کی کتاب ہے, لیکن بہت کارگر, لیکن بہت ہی کارگر ہیں. اس میں آپ کو بہت سے حوالوں سے بے نیاز کر دے گی اور ساری چیزیں مستند انداز میں بیان مل جائیں گے اور کون سی روایت کیسی ہے. اور اس کے بعد ایک کتاب یعنی ابراہیم العلی کی کتاب کے بعد ایک محمد بن رزق الترہونی, محمد بن رزق الترہونی, ہاں, انہوں نے 2 جلدوں میں, لیکن پورے سارے واقعات سیرت نہیں جمع کی, لیکن 2 جلدیں اس کی چھپی. انہوں نے بھی سیرہ نبویہ صحیحہ کے نام سے وہ کتاب لکھی اور بہت مشہور و معروف ہوئی. ایک اور ہے مؤلف محمد السویانی, محمد السویانی, مکتبۃ العبیقان ریاض سے کتاب چھپی ہے ان کی. وہ سیرت پر بہت ہی نفیس کتاب ہے, 1 جلد میں ہے. انہوں نے صحیح احادیث کی روشنی میں لکھی ہے. ان کا اسلوب بھی بہت اچھا ہے لکھنے کا. تو وہ سیرہ نبویہ کے نام سے. اور ان تینوں نے یعنی مولانا صفی الرحمان اعظمی صاحب نے, پھر اکرم وہ سویانی صاحب نے, مہدی رزق اللہ نے, ان تینوں نے پھر جب بہت مطالبہ ہو ان سے کہ آپ اس موٹی کتاب کی تلخیص کریں, تینوں نے ایک کتاب چھوٹی چھوٹی بھی لکھی. روضۃ الانوار کے نام سے مولانا صفی الرحمان اعظمی صاحب نے, اسی طرح سے مہدی رزق اللہ صاحب نے لکھی, اسی طرح سویانی صاحب نے لکھی. اور ابھی ایک کویت کے ایک عالم ہیں موسیٰ العازمی, ان کی کتاب اللؤلؤ المکنون فی سیرت الامین المأمون 4 جلدوں میں لکھی ہے. وہ پورا شروع سے آخر تک زیر زبر اس میں لگا رکھا ہے قرآن مجید کی طرح. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور دارالسمعی ریاض سے چھپی ہے وہ کتاب. اس میں سارے واقعات سیرت ایک خاص ڈھنگ سے حوالے کے ساتھ سب مذکور ہیں. ان کی بڑی تعریف بھی کی ہے. تو اس طرح سیرت کی کتابوں میں مستند کتابوں کی تالیف کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے اور محدثین کے طرز کے مطابق ان کی تحقیق کا سلسلہ. تو ان کتابوں سے سلسلہ وار جیسا کہ شیخ نے بتایا ہمارے طلبہ انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں. شیخ اب ہم اپنی اس گفتگو کو اردو کی طرف موڑتے ہیں. اردو میں کس طرح سے سیرت نگاری شروع ہوئی, کتنی کتابیں گئی, اور آپ کس ترتیب سے طلبہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ پڑھیں تاکہ سیرت کے موضوع پر, جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے یا عربی میں جن کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے, اردو سے ہی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو سیرت میں کس طرح کی کتابیں لکھی گئی, عام طور پہ کس طرح کی کتابیں موجود ہیں, اور کون سی کتابیں ہیں جن سے طلبہ سلسلہ وار استفادہ کرتے. دیکھیے, اگر سلسلہ وار ذکر کیا جائے گا تو تاریخی ترتیب ہونی چاہیے, لیکن پڑھنے کے لیے پھر مختصر کتاب ہونی چاہیے. اس کے بعد پڑھنے کے اعتبار سے شیخ سلسلہ تاریخی اعتبار سے, اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے بچے مثال کے طور پر جو خواتین ہیں تو ان کو وہ چھوٹی سی 2 کتابیں ہیں, رحمت عالم صحیح سنن ندوی کی, شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت عالم, اور مہر نبوت ہے قاضی سلیمان منصور پوری کی. قاضی سلیمان منصور پوری دونوں سیرت نگاری کے میدان میں نمایاں نام ہیں, اور دونوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں انہی لوگوں کے لیے لکھی. گویا کہ دونوں سلیمان کی کتابیں ہیں, دونوں سلیمان کی کتابیں. اور ایک اور سلیمان کی کتاب خطبات سیرت, اگر آپ وہ بھی پڑھ لیں تو سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی جامعیت کے اور ان کی عالمیت کے, اور وہ سب آپ کی نگاہ میں آ جائیں گے. خطبات مدراس کے نام سے, جو خطبات مدراس کے نام سے وہ شیخ بتا رہے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے یا عام شروعاتی دور میں طلبہ کے لیے رحمت عالم, اس کے بعد یا ساتھ میں مہر نبوت, اس کے ساتھ مہر نبوت, اور اس کے بعد خطبات مدراس کے نام سے شیخ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو لیکچرز کا مجموعہ چھپا ہوا ہے, ان کو شروع میں پڑھا جائے, بہت اہم ہو سکتی ہے. جی شیخ, اگر یہ شروع میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورا خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مختصر طور پر صحیح انداز میں آ جائے گا. اب آئیے اس سے آگے مزید بڑھی متوسط انداز کی کتاب. تو متوسط انداز کی کتابوں میں الرحیق المختوم ہمارے مولانا نے, وہ ترجمہ نہیں ہے, پھر وہ تالیف ہے, انہوں نے اردو میں لکھا ہے, انہوں نے اردو میں لکھا ہے باقاعدہ, اور 1980 میں وہ پہلی بار چھپی تھی. اور اس کتاب کی بھی پھر اردو میں اتنی مقبولیت ہوئی کہ اردو میں اس کے مقابلے میں کوئی کتاب, ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری کتابیں اہمیت نہیں رکھتی, اہمیت رکھتی ہیں, لیکن چونکہ وہ صرف 1 جلد میں ہے
اور متوسط انداز کی ہے. سارے واقعات سیرت ترتیب وار تاریخ سے اور مستند طور پر ذرائع ہے، سے. اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی شہرت اور اتنی زیادہ مقبولیت ہے. ہوا کہ متوسط درجے کی کتابوں میں رحیق المختوم بہت اچھی بہت اچھی کتاب ہے. یعنی اسے آپ ایک ہفتے کے اندر آپ پڑھ سکتے انشاءاللہ ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اچھا استفادہ کر سکتے ہیں. تو اور بہت اس میں مطلب ایک اوتھینٹک انداز میں پورے حوالے کے ساتھ ساری چیزیں. پھر واقعات بیان کرنے کا جو مولانا کا انداز ہے، تجزیاتی تحلیلی انداز، وہ آپ بہت کم دوسری سیرت کی کتابوں میں پائیں گے. دیکھیں. ایک تو یہ. دوسری ایک کتاب ہے اصح السیر، وہ صرف ایک جلد میں ایک کتاب. اصح السیر، ہاں، مولانا ابو البرکات عبدالرؤف داناپوری کی. مولانا ابو البرکات عبدالرؤف داناپوری صاحب کی اصح السیر ہے. شیخ ریکمینڈ اس میں کرتے صرف ہیں. واقعات سیرت جو صحیح کتابوں کے اندر اور مستند کتابوں کے اندر ہیں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں بعض چیزیں جو غیر مستند ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں بلکہ اس کا جو مقدمہ لکھا ہے اس میں انہوں نے سیرت نگاری کے اصول اور آداب اور مصادر سیرت میں کون سے اہم ہیں کون سے غیر اہم ہیں، ان سب چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. کہیں کہیں پچھلے سیرت نگار نے ان پر تنقید بھی کی ہے. تو یہ دوسری کتاب، یہ بھی ایک جلد میں ہے. تیسری ایک کتاب جی شیخ آپ جو سیرت کے تعلق سے، یعنی وہ تو متوسط کتابوں میں جو ایک جلد کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے نعیم صدیقی صاحب کی، محسن انسانیت کے نام سے. بہت اچھی کتاب ہے، اس کا اسلوب بھی بہت اچھا ہے. محسن انسانیت مولانا نعیم صدیقی صاحب جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے تھے، ان کی کتاب ہے ان کی ماشاءاللہ. کتاب یہ بھی بہترین کتاب ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. چوتھے ایک ہیں خالد علوی صاحب، یہ پاکستان میں بڑے فاضل عالم تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی انسان کامل کے نام. انسان کامل کے نام سے خالد علوی صاحب کی کتاب ہے، پاکستانی عالم ہے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور ایک کتاب کا میں ذکر کروں گا، وہ اس لیے کہ وہ کتاب مطلب ادیبانہ اسلوب میں لکھی گئی، گرچہ اس میں واقعات سب محققانہ انداز کے نہیں ہیں. یہ ملا واحدی کی کتاب، ملا واحدی کی کتاب، سیرت سرور کائنات کے نام. سیرت سرور کائنات کے نام سے ملا واحدی کی کتاب بڑے اچھے ادبی اسلوب میں لکھی گئی ہے. اس کو آپ پڑھیے. وہ دلی کے تھے، دلی کی زبان ہے اس میں ماشاءاللہ. تو یہ کتابیں سب ایک ایک جلد والی میں نے بتائی، استفادہ کر سکتے ٹھیک ہیں ہے. متوسط میں جس کو جو کتاب پسند ہو، بلکہ ہر کتاب کو، بلکہ اگر کوئی شخص مطالعہ کے لیے تقابلی انداز اختیار کرے تو بہتر ہے. مثلا ایک واقعے سے متعلق اس میں بھی پڑھے پھر اس میں پڑھے، اس کو خود پتہ چل جائے گا، پھر کسی دوسرے کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی. اب آئیے مفصل کتابوں کی طرف. مفصل کتابیں جس میں واقعات سیرت اور سب چیزوں کی بہت مفصل تحقیق کی گئی ہے اور مفصل انداز میں سارے مصادر و مراجع. تو اس میں جو تحقیق کا کام دراصل سیرت نبی کے سلسلے میں اس دور میں بر صغیر کے اندر شروع کیا، وہ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی رحمۃ اللہ عالمین 3 والیوم میں ہے، 3 جلدوں میں رحمۃ اللہ عالمین ہے ان کی. اس کی پہلی جلد 1912 میں چھپی تھی، دوسری جلد 1916 میں، اور تیسری جلد ان کی وفات 1930 میں ہوئی ہے. 1930 میں وفات ہوئی، 1933 میں چھپی. اور ایک مطلب حسن اتفاق دیکھیے، علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کتاب پر مقدمہ لکھا تیسری جلد کا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور سیرت نبی کو بھی پورا انہوں نے کیا ماشاءاللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مجموع البحرین بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی جس کا ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں اس کو بھی مکمل کیا. اور اسی بات پھر یہ اپنے سعادت محسوس کرتے تھے. کس طرح دیکھیے ان لوگوں کے درمیان آپس میں الفت اور محبت اور ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ تھا، جو افسوس کہ ہم مسلمان سیرت کی کتابیں پڑھتے اور لکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں. تو یہ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری کی خصوصیت یہ ہے، اولاً تو وہ جج تھے، انگریزی ماخذ پر پوری نظر تھی، بالکل سارے عربی ماخذ پر پوری نظر تھی. اردو زبان کے اندر سب سے پہلے کتب حدیث خصوصاً صحیحین سے استفادہ اور ان کی روایات کی ترجیح اور ان کی بنیاد پر سیرت کے واقعات میں جو اختلافات ہیں ان کو ترجیح کرنے کا سلسلہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا. ماشاءاللہ. قاضی سلیمان منصوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، اسی زمانے میں اسی دور میں علامہ شبلی نعمانی تھے. شبلی نعمانی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفکر، بڑے فاضل، بڑے سیرت نگار، سوانح نگار، ماشاءاللہ شاعر، سب لوگوں پر مختلف مشاہیر اسلام پر لکھا. تو انہوں نے آخر زندگی میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھیں گے. چنانچہ انہوں نے عزم کیا اور اس کے لیے مسالہ جمع کیا اور سارا انہوں نے اکٹھا کیا، سفر بھی کیا اس کے لیے، اور ایک عظیم کتاب تیار کرنے کی کوشش کی. انہوں نے چونکہ اپنے کتاب کے مقدمے میں ان سارے ماخذ مصادر کا ذکر بھی کیا ہے جو قلمی شکل میں مطبوعہ شکل میں ان کو دستیاب ہیں. پھر مستشرقین نے جو زہر گھولا تھا مختلف کتابوں کے اندر، تو ان سے واقف ہونے کے لیے، اگرچہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن اپنے جو دوست ساتھی شاگرد تھے ان کے ذریعے ترجمہ کرا کر کے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان سارے اعتراضات کا جواب بھی ہو جائے. اور پھر سیرت کا خاکہ انہوں نے یہ بنایا جیسے زاد المعاد میں ہے کہ صرف واقعات سیرت نہیں ہو، یہ سب پیدا ہوا ہو، یہ لڑائی ہوئی اور وہ وفات ہو گئی، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اس لیے کہ سیرت کے بہانے آپ سارے لوگوں کو کچھ بھی پڑھا دیجئے وہ سب قبول کر لیں. آپ ان کو فقہ کی کوئی کتاب دیں, عقیدے کی کوئی کتاب دیں اور دوسرے کسی مسئلے سے متعلق کوئی کتاب دیں تو نہیں پڑھیں گے, سیرت کے تعلق سے سب پڑھ لیں. چنانچہ وہ دائرۃ المعارف السیرہ نبویہ ہے, دائرۃ المعارف الاسلامیہ بھی دائرۃ المعارف السیرہ نبویہ وہ ہے, دائرۃ المعارف. تو شیخ بھائی کہ کیا زاد المعاد کا کوئی اثر قبول کیا ہے ان زاد لوگوں المعاد نے؟ سے بہت استفادہ کیا ہے انہوں نے اور اس کو ذکر بھی کیا انہوں نے. یہ الگ بات ہے کہ مطلب اپنے انداز میں دیکھیے سیرت کا جو حصہ ہے اس میں وہ 2 جلدیں ہیں شروع کی, تو وہ علامہ شبلی نعمانی لکھ چکے تھے لیکن مسودے کی شکل میں تھی, اس کو انہوں نے مکمل کیا علامہ سید صلاح الدین نے. بالکل, اور ایسا استاد ہونا چاہیے اور ایسا شاگرد ہونا چاہیے کہ جو ذرا بھی تھوڑا تصرف کیا ہے یا اضافہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو بین القوسین رکھا ہے, حوالہ دی. اختلاف بھی کیا ہے تو اختلاف کا اظہار ادب کے ساتھ کیا. ماشاءاللہ. تو ایک تو خدمت کی, اس کے بعد اس کو اسی خاکے کے مطابق پورا انہوں نے عقائد کا حصہ, پھر عبادات کا حصہ, پھر معاملات کا حصہ, پھر اخلاقیات کا حصہ, پھر سیاست کا حصہ, وہ پورا 7 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. تو یہ علامہ سید صلاح الدین مکمل ہے اور یہ بے نظیر کتاب ہے. اور جیسی کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب عربی میں بھی موجودہ دور میں نہیں لکھی گئی. سیرت النبی جیسی کتاب شیخ مانتے ہیں کہ عربی میں بھی موجودہ دور میں نہیں لکھی گئی. جو لوگ سیرت سے انسلاک رکھتے ہیں, شغف رکھتے ہیں, ان کو خاص طور سے مفصل اگر سیرت پڑھنی ہے تو سیرت النبی رحمۃ اللہ عالمین کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے. بالکل بالکل. جی شیخ. تو یہ کتاب اپنے نوعیت کی منفرد کتاب ہے, بلکہ ابھی ادھر ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا, مصر کے اندر عربی میں ترجمہ ہو گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر الحمدللہ. اور یہ کتاب مطلب ہر گھر میں رحمۃ اللہ اور سیرت النبی رہنا چاہیے انشاءاللہ, اور اس سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے تاکہ پھر یہ سلسلہ سیرت کا آگے کہاں تک بڑھاتے ہیں شیخ. اس کے بعد وہ جو اصح السیر کا میں نے ذکر کیا تھا وہ دراصل ایک طرح سے سمجھیے کہ شبلی نے تھوڑا جو روش اختیار کی تھی عقلیت پسندی کی, تو اس کے توڑ کے لیے وہ بھی حنفی عالم تھے لیکن انہوں نے ان کے روش کو پسند نہیں کیا تھا, اس لیے انہوں نے اصح السیر کے مقدمے میں کچھ لکھا بھی ہے کہ علامہ شبلی نے بعض چیزوں کے کا انکار کر دیا یا انہوں نے تعویل کی, تو اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ کتاب اصح السیر لی. تو اصح السیر بہت اچھی کتاب ہے جس کا ذکر ہم متوسط کتابوں میں کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد جو مفصل سیرت کی کتابیں ہیں اور بڑی کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں, ان میں سے 3-4 کا میں ذکر کرتا ہوں. جی بالکل. بہت ضروری نہیں ہے کہ سب کا ذکر کیا, اس لیے کہ مفصل کتابیں عام طور پر کسی 1, 2, 3 رکھی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں. جی جی بالکل. ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے سیرت سے متعلق بہت سے جو مضامین منتشر تھے, تو غلام جی شیخ مولانا غلام رسول مہر صاحب, جی شیخ, تو انہوں نے ان سارے مضامین کو ایک خاص ترتیب سے جمع کر کے رسول رحمت کے نام سے تیار کر دیا ہے. اور وہ کتاب اور اس کے علاوہ پھر جو یعنی ترجمان القرآن کے اندر جو جگہ جگہ مختلف غزوات اور مختلف تعلیمات کے پہلو سے سیرت پر لکھا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مخصوص اصولوں میں لکھا ہے. وہ ان کی اپنی تالیف تو نہیں ہے لیکن سب تحریر انہی کی ہے, غلام رسول مہر نے مرتب کر دیا. پھر مولانا مودودی بھی تفہیم القرآن کے بعد چاہتے تھے کہ سیرت پر ایک کتاب لکھیں, تو نعیم صدیقی اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم آپ کی تحریروں سے ساری کتابوں سے سیرت کی چیزیں جمع کرتے ہیں, تو سیرت سرور عالم کے نام سے الحمدللہ 3 جلدوں میں مولانا مودودی کی ساری تحریروں سے سیرت کی چیزیں, اس میں سے جلد اول مولانا مودودی کی نظر سے گزری بھی تھی, انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا, اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیا تھا. تو یہ دونوں, اس میں بہت سی دوسری تفصیلات ہیں اور ان کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ان چیزوں کی توجیہ ہے, اور سیرت کے ان واقعات سے متعلق جو اثرات ہوئے یا اس کے جو نتائج پیدا ہوئے ان سے متعلق جو گفتگو ہے وہ نئے انداز کی ہے جو آپ عام سیرت کی کتابوں میں نہیں پائیں گے, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پھر سیرت المصطفیٰ ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی, اور دوسرے بہت سے علماء کی سیرت کی کتابیں ہیں. میں جو شخص بڑی موٹی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو کتابیں ہیں شیخ اس سلسلے میں وہ ان کا ذکر رہ گیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے محقق تھے, ان سے میری پیرس میں ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور انہوں نے سیرت کے باب میں بالکل تجدیدی نوعیت کا کام کیا. الحمدللہ. تجدیدی نوعیت کا کام اس معنی میں کہ انہوں نے اولاً تو وہ محقق آدمی تھے, تو جتنی سرزمین ہے جہاں جہاں لڑائیاں ہوئی ہیں وہ سب جگہ جا کے خود انہوں نے دیکھا. عہد نبوی کا میدان جنگ چھوٹی سی کتاب ہے, عہد نبوی کا میدان جنگ کے میدان جنگ, عہد نبوی کے میدان جنگ, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی چھوٹی سی تصنیف ہے, شیخ بہت اہم ہے, پڑھنا چاہیے. سب جگہ جا کر کے, اور پھر اس کا انہوں نے نقشہ بنایا. پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا ماشاءاللہ, کافی تجدیدی کام ہے الحمدللہ. دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے مختلف مضامین سیرت کے تعلق سے لکھے, اور اس میں انہوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بعثت سے لے کر کے اور ان کے وفات تک, اس میں خاص طور پر جو ان کی جو خطوط جن کا انکشاف ہوا ہے
ان سب خطوط وغیرہ کے بارے میں جو معلومات دی ہیں وہ بہت ہی دقیق اور اہم ہیں، اور انہوں نے ان سب مضامین کا مجموعہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے نام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے نام سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے، بہت اہم ہے۔ پھر سیرت پر انہوں نے ان سے جب کہا گیا تو اردو انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی لاہور نے شائع کی ہے، جی سر، تو اس میں مختلف پہلوؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور دوسرے مختلف پہلوؤں پر خود ڈاکٹر حمید اللہ سے مقالات لکھوائے۔ محمد کا جو نام ہے اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی انہی سے لکھوایا گیا۔ تو یہ جو انہوں نے لکھا، اور اسی طرح سے سیرت پر انہوں نے اردو کے علاوہ فرینچ زبان میں کتاب لکھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ اردو میں ترجمہ ہے۔ تو ان کا کام جو فرانس میں وہ تھے اور فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اور فرانسیسی زبان میں سیرت کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں سے اتنے فرانسیسیوں نے یا فرانسیسی زبان جاننے والوں نے استفادہ کیا ہے کہ شاید ہی کسی مسلمان کی کسی طریقے سے، اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ شیخ، تو سیرت سے متعلق الحمدللہ اردو میں جو کتابیں ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ شیخ نے سلسلہ وار ہمیں بتایا ہے۔ شیخ، ہم تو چاہ رہے تھے کہ تاریخ سے متعلق بھی گفتگو ہو جائے، لیکن الحمدللہ اتنی مہذب اور اتنی کارگر نفع بخش الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے، اور ہمارے جو احباب ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی بھی دلچسپی سامنے ہے، ان میں چند کے سوالات بھی ہیں، اور وقت بھی اب چونکہ کم ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر کبھی شیخ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کبھی ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیٹھیں گے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں شیخ کے پڑوس میں رہتا ہوں، تو انشاءاللہ اور شیخ کی محبتیں بھی حاصل ہیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں شیخ کو تیار کر ہی لوں گا انشاءاللہ۔ آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی۔ شیخ، ایک سوال، مولانا صفات عالم تیمی صاحب ہیں، آپ کویت میں ہوتے ہیں، ابھی ہمیں وہ آن لائن سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستند سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیا ان کے اندر بھی ضعیف روایتیں آ گئی ہیں، اور کس حد تک سیرت کو ضعیف روایتوں سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جو مستند سیرت کی کتابیں یعنی جو مآخذ و مصادر ہیں، ان میں بہت سے ضعیف بھری ہوئی ہیں، تو محققین کا کام یہ ہے کہ چھان بین کریں۔ بالکل، اس لیے کہ انہوں نے سب جمع کر دیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم صرف صحیح جمع کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے پھر بعد میں تنقیح و تحقیق کا کام کیا، وہ 8ویں صدی میں جن لوگوں کے نام ہم نے چار مؤلفین کا نام ذکر کیا، تو ان 4 مؤلفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ موجود ہوتی ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، اگر ضعیف ہوتی ہیں، منکر ہوتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر کی آپ کتاب پڑھیں، جب کوئی ضعیف یا منکر روایت تو اس پر وہ تعاقب کریں گے، وہ بیان کریں گے کہ وہ صحیح نہیں۔ مثلا دلائل النبوہ بہقی کی کتاب جو بہت اہم کتاب ہے سیرت کی، اس سے کوئی چیز نقل کریں گے، بتائیں گے وسیاقہ منکر وہو ضعیف والاصح ما رواہ فلان، اس طرح سے۔ تو وہ تحقیق کا کام۔ صحیح کتاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی ضعیف کتاب حدیث کی طرف یا روایت کی طرف اشارہ نہ ہو۔ مثلا یعنی صحیحین میں خود امام مسلم نے بعض ایسے اسانید یا بعض ایسے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو معلول ہیں، یعنی جن کے اندر علت پائی جاتی ہے۔ اصل حدیث ثابت ہے، لیکن فلاں نے اس طرح سے جو روایت کیا ہے تو وہ سند معلول ہے یا متن معلول، لیکن اس سے اصل حدیث پر نہیں اثر پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں، اس میں بھی خاص ترتیب و خاص انتخاب، یعنی وہ بہت ہی گہری باتیں ہیں، وہ علم حدیث کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ تو بڑے بڑے محدثین اور نقاد رجال پر کو پیش کیا انہوں نے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ اپنی رائے بھی دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحیح کا دعویٰ کرے تو اس میں کوئی ضعیف آ نہیں سکتی، لیکن ضعیف اس انداز میں آئے جیسے امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ کوئی روایت لاتے ہیں، وہ اصح ما ورد فی الباب ہوتی ہے، لیکن اس پر کلام کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سب سے بہترین سند کے ساتھ یہی ہے، لیکن یہ سند بھی ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی۔ تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کتاب بالکل ہی اب اللہ یا صحیح اللہ کتاب ہو۔ قرآن مجید صحیح ہے، دوسری بالکل ہی 100% صحیح، اس میں کسی طرح کی غلطی نہیں۔ ابھی بھی دیکھیے بہت سی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی غلطیاں معلوم ہوتی رہتی ہیں، سند میں غلطیاں ہیں، متن میں غلطیاں ہیں، یہ بشری جو کوششیں ہیں وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ سیرت سے متعلق جو کتابیں ہیں شیخ بتا رہے تھے وہ بہت اہم کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے احباب سلسلہ وار مطالعہ کر کے سیرت سے متعلق اپنی معلومات میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ شیخ، عام طور سے جب سیرت کی بات آ ہی رہی، ہمارے بہت سارے وہ احباب ہیں الحمدللہ جو ہمیں سن رہے ہیں اور جن کا بیک گراؤنڈ عربک نہیں ہے، اردو نہیں ہے، اور ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے
تو انگلش وغیرہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی اگر سلسلہ وار ان کو مل جائیں ایسی کہ اگر وہ سلسلہ وار پڑھ سکیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اگر وہ کچھ کام کرنا چاہیں انگلش میں خاص طور سے، اور ظاہر آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی، تو آپ کس طرح سے ان کو مشورہ دیں گے؟ دیکھیے انگلش کی جو کتابیں میں نے دیکھی ہیں تو بہت سے لوگوں نے لکھی، ارونگ نے کتاب لکھی، مارٹن لنگس نے کتاب لکھی، اور دوسرے بہت سے لوگوں نے، تو جو کتابیں مجھے پسند آئیں یعنی کہ واقعی وہ پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے لائق ہیں، تو ان میں مارٹن لنگس کی کتاب جو ہے، مارٹن لنگس کی کتاب، وہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایسے بایوگرافی کے نام سے اس کتاب کا نام، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ ایک لائبریری میں، برٹش لائبریری کے اندر 30 سال تک وہ مخطوطات کے شعبے کے محافظ تھے، اور عربی انہوں نے سیکھی تھی وغیرہ، اصل سورسز سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اصل سورسز اور ماخذ سے انہوں نے لکھا ہے، ابن اسحاق، واقدی، ان سب کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا پتا ہے کہ ان کے ہاں تحقیق کا وہ نقطہ نظر نہیں ہے جو ہم محدثین کے ہیں، اس لیے ان کے ہاں ممکن ہے بہت کچھ رتبے اب، لیکن ہے کہ ہر چیپٹر انہوں نے مختصر میں لکھا ہے اور بہت ہی مؤثر انداز۔ اچھا لکھا ہے۔ دوسری ایک کتاب ہے، ایک خالد علوی صاحب جن کی کتاب انسان کامل کا میں نے ذکر کیا، جی بالکل، تو جب انہوں نے اردو میں لکھی تو بہت لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ انگلش میں اس کو منتقل کریں، تو منتقل تو نہیں، پوری کتاب کا ترجمہ وہ نہیں ہے، لیکن مختصر انداز میں تقریباً 300 صفحے کی کتاب، اس کتاب کی تلخیص ہے۔ ہاں، اس کتاب کی تلخیص بہت ہی اچھے انداز میں پاکستان میں اسلام آباد میں چھپی ہے، خالد علوی، یاد رکھیں مؤلف کو۔ اور تیسری نام سے چھپی ہے وہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کچھ ہے، بہرحال خالد علوی صاحب یہ ذہن میں اور مارٹن لنگس، مارٹن لنگس، جن خالد کا علوی جو مسلمان ہو گئے تھے تو ابو بکر سراج الدین ان کا نام ہے۔ مارٹن لنگ صاحب مسلمان ہو گئے تھے، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے مارٹن لنگ صاحب مسلمان بھی ہو گئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد کیا نام تھا شیخ ان کا ابو بکر سراج الدین نام تھا، ابو بکر سراج الدین ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ خالد علوی صاحب کی کتاب ہے انگلش میں۔ تیسری کتاب وہ میں کہہ سکتا ہوں اگرچہ وہ ترجمہ ہے، وہ مولانا صفی الرحمان صاحب کے رحیق المختوم کا انگلش ترجمہ آ چکا ہے، سیلڈ نیکٹرز کے نام سے، سیلڈ نیکٹر کے نام سے، تو جو کتاب دارالسلام سے اور ہر جگہ بہت جگہ سے چھپی، دارالسلام سے چھپی اور مختلف جگہوں سے۔ ہاں، تو اگر کوئی شخص سیرت میں جیسے رحیق المختوم عربی میں نہیں پڑھ سکتا یا اردو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ہمارے جنوبی ہند کے بہت سے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ پڑھیں انگلش، سیلڈ نیکٹر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور انگلش میں بے شمار کتابیں ہیں چھوٹی بڑی، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ہر طرح کی رت ہوئی، مثلا خطبات مدراس کا بھی انگلش میں ترجمہ ہوا ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، تو جو اصل لطف اردو والے ایڈیشن میں ہے وہ عربی اور انگلش ترجمے میں، لیکن یہ ہے کہ خطبات مدراس کا بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 1926-27 میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا، ہاں چھپ چکا ہے ٹرانسلیشن انشاءاللہ جو ہے نا، وہ اگر کیا معلوم موجود ہے، ملتی ہے، میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، شیخ کے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے۔ اگر بھائی کسی بھائی کو نہیں مل پاتی ہے لائبریریوں میں، کتاب کی دکانوں میں، تو شیخ سے انشاءاللہ رابطہ کر کے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب خطبات مدراس کے نام سے جانی جاتی ہے، مختصر اور بہت جامع ہے، بہترین کتاب ہے اپنے موضوع پہ، اس کا انگلش ترجمہ موجود ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا انگلش میں شیخ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر سراج الدین صاحب کی جو مارٹن لنگس کے نام سے ہوگی، پہلے جب وہ نن مسلم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ خالد علوی صاحب کی کتاب رحیق المختوم جو سیل ریکٹر کے نام سے انگلش کا ورژن موجود ہے، اور چوتھی کتاب شیخ بتا رہے ہیں کہ خطبات مدراس کا انگلش ترجمہ، تو اس سے انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ شیخ سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک بات عام طور سے آتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اور میں نے جب مولانا ذات پہ میں کام کر رہا تھا تو مختلف انداز میں دیکھا ان کو، وہی بہت زیادہ اسٹریس ڈالتے تھے کہ قرآن کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مرتب کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کیا اردو میں کوئی ایسی سیرت لکھی گئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی روشنی میں، میں نے شروع ہی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا 3-4 کتابوں کی طرف، جی سر، تو اس میں جو موجود کتابوں میں، تو اس میں جو ایک محمد اجمل صاحب کی کتاب ہے، لیکن وہ سچی بات یہ ہے کہ میں بتاؤں، میرے پاس وہ کتاب ہے موجود، پڑھی بھی میں نے، وہ کتاب مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآنی آیات کو انہوں نے اس ترتیب نزول کے لحاظ سے مرتب کر کے اس میں سے سیرت کی چیزیں منتخب کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو تشریح اور تعبیر ہے وہ مجھے تو نہیں پسند آئی، کسی کو پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کرے، اصل مقصود استفادہ ہے، لیکن اس کے مقابل میں چہرہ نبوت قرآن کی روشنی میں یہ جو محمد حنیف ندوی کی ہے، ایسے ادبی اسلوب میں لکھی ہے، اور وہ اپنے طرز کے بس وہ منفرد ہی تھے ماشاءاللہ۔ مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی کتاب چہرہ نبوت قرآن کریم کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قرآن کریم کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے، جانی جا سکتی ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت اچھی کتاب ہے، استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
शेख गोया कि जब अब टाइम भी हम लोगों का ज़्यादा हो रहा है कोई सवाल हो तो देखिए। और मुख्तलिफ बातें अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू से मुतालिक सामने आई शेख, लेकिन फिर भी जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से मुतालिक जो बात आती है, जैसे शमाइल तिरमिज़ी की बात आती है या इसी तरह बहकी ने जो चीज़ें वो की हैं, और इस मामले में ख़ास तौर से मुसलमानों में बल्कि ये कह लीजिए शेख कि सीरत से मुतालिक आमतौर पर हमारे यहाँ जो अकीदत का जो पहलू है उस पहलू को किस हद तक रहना चाहिए और किस हद तक उसमें तहकीक के जज्बे को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसके हुदूद कुछ नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के कोई हुदूद नहीं है। जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी आपको, लेकिन यह है कि उसका तकाजा क्या है वो पूरा करना चाहिए। जितनी आपको मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, और हर मुसलमान को ज्यादा बिल्कुल होनी चाहिए, तो उसका तकाजा ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवे हसना और उनके सुन्नत को हम हिर्ज़े जान बनाएं, फिर उसके मुताबिक अमल करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा, बदलने का जज्बा हमारे अंदर, अपने आप को भी बदलें और अपने बाल बच्चों को भी और अपने मुआशरे को भी बदलने की कोशिश करें। तो असल मकसद सीरत पढ़ने का ये है। ये मकसद नहीं कि सिर्फ हमने वाकई किसी शख्स के बारे में मालूम कर लिया और तहकीक करके हमने विलादत से लेकर के वफात तक के बारे में मालूम कर लिया। गोया कि एक बात काफी अहम है और मैं इस पे ताकीदी तौर पे अपने इख्वान से जिक्र करना चाहूंगा कि दोस्तों, हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लेते हैं तो वो सिर्फ एक तारीखी शख्सियत के तौर पे नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पढ़ते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में किस तरह उतार लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुताबिक हम अपने आप को कितना ढाल सकें। शेख, इसी से जो चीजें जुड़ती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोया के एक आम इंसान की हैसियत से नहीं लिया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबी होने की हैसियत से, आखिरी रसूल होने की हैसियत से खुसूसी अहमियत है। तो शेख, बाद के ज़माने में इधर आकर के ख़ासतौर से कुछ ऐसी किताबें लिखी गई जैसे फ़िक़्ह सीरा एक मौजू आता है, फ़िक़्ह सीरा से मुतालिक क्या अरबी में उर्दू में जो काम हुआ है? देखिए फ़िक़्ह सीरा का मतलब यह है कि सीरत से जो दुरूस इबर या सबक मिलते हैं हमें, वो हमें पहलू, मसलन ग़ज़वे उहद आपने पढ़ लिया जी, अब ग़ज़वे उहद की तारीख पढ़ने से हमें क्या क्या सबक मिलते हैं, उन चीज़ों पर तवज्जो है। इस सिलसिले में मुस्तफा सबाई की एक छोटी सी किताब है, मुस्तफा सबाई अस्सीरतुन नबविय्या दुरूसुन व इबर, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। अस्सीरतुन नबविय्या दुरूसुन व इबर शेख मुस्तफा सबाई साहब की किताब है, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। फ़िक़्ह सीरा से मुतालिक अच्छी किताब, छोटी सी किताब। इसी तरह से फ़िक़्ह सीरा पर बहुत मशहूर किताब जो शेख मोहम्मद अल गजाली साहब की किताब, शेख मोहम्मद अल गजाली साहब की किताब फ़िक़्ह सीरा के नाम से मौजूद है। अच्छी किताब है। मतलब है कि हर वाक़े उससे जो दुरूस हैं उससे इस्तिफ़ादा करने की, बताने की कोशिश की है कि इससे हमें क्या समझ में आता है और क्या। बिल्कुल फ़िक़्ह सीरा के नाम से इसी तरह से मोहम्मद सईद रमज़ान बूती की किताब है, मोहम्मद सईद रमज़ान बूती की भी फ़िक़्ह सीरा के नाम से ही है, माशाअल्लाह वो अच्छी किताब है। एक और किताब फ़िक़्ह सीरा के नाम से मुनीर अल गज़बान की, जो यहाँ जामिया उम्मुल क़ुरा में रहा करते थे, मुनीर अल गज़बान की है, फ़िक़्ह सीरा ही के नाम से है, उम्मुल क़ुरा के प्रोफेसर थे, उनकी किताब है, उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये सारी किताबें जो फ़िक़्ह सीरा की हैं, उनसे मकसूद ये है कि सीरत के जो ये वाक़यात हैं सिर्फ वाक़यात की खतौनी नहीं है, बल्कि इन वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है मौजूदा दौर में, मौजूदा ज़िंदगी के अंदर। और यही दरअसल सीरत का असल मकसद, बुनियादी मकसद होना चाहिए कि सीरत पढ़ें और उसके बाद हम अपने आप को देखें, यानी उसे आईना बनाएं। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद काना खुलुकुल कुरान, बिल्कुल। तो उसी तरह से हम अपने यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा सीरत को हम अपने लिए आईना बनाएं, देखें उसमें कि हम कहाँ तक, कितना पीछे हैं, कैसे उससे मुख्तलिफ हैं, मुत्तफिक हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उनकी जब तक हम इत्तिबा नहीं करेंगे उस वक्त ये सारा पढ़ना जो है और जो कुछ लिखना और तहकीक करना और किताबें जमा करना और रिसर्च करना सब बेकार है। बिल्कुल। अगर बहू न रसीदी तमाम बूल हबीस। क्या बात है, क्या बात है। अगर बहू न रसीदी, पहला मिसरा आप मुकम्मल करें, पहला मिसरा फारसी का शेर। तो हम गरीबों के लिए तो फारसी बड़ी वो क्या कहते हैं दिक्कत आमेज रही है। मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम मुस्तफा बरसा खेशरा
کہ دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. تو واقعی پروگرام کا اختتام بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو اور ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. شیخ ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی کہ آج کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ریلیونس کیا ہے, خاص طور سے آج کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں شیخ, جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, مختلف مسائل ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے, آپ کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پہ متعارف کرانے کی کوشش ہو رہی ہے جس نے مطلب تعمیری کم اور تخریبی رول زیادہ ادا کیا ہو, مطلب کنسٹرکٹیو کم رہا ہو, ڈسٹرکٹیو زیادہ رہا ہو. تو شیخ اس سلسلے میں یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معاصر زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے, یعنی مختلف مسائل کے حوالے سے, دہشت گردی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یا جنگ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, جہاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آج کے زمانے کے مسائل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس سے متعلق جو کام ہوا ہے اس بارے میں دیکھیے اس موضوع سے متعلق کہ مستشرقین یا غیر مسلم یا مغربی خاص طور پر لوگ, انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن مجید پر حملہ کرنے اور اس پر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو انہوں نے ہدف بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. چنانچہ آپ جتنا آپ تاریخ پڑھیں گے 100 سال کے اندر مستشرقین یا اورینٹلسٹ نے یا مغربی لوگوں نے یا غیر مسلموں نے حدیث کے خلاف, سنت کے خلاف, سیرت کے خلاف اتنا لکھا, اتنا بکا کہ حتیٰ کہ پچھلی صدی کے اندر یعنی 19ویں صدی میں سر سید جیسے آدمی بھی کہ بالکل بلبلا اٹھے اور ایک دم انہوں نے, جب وہ ایک مستشرق نے لکھی ہے کتاب سیرت پر, ولیم موئر نے, بالکل ولیم موئر نے جب لکھی اور انگلش میں کتاب لکھی ہے, سر سید انگلش نہیں جانتے تھے لیکن اپنے دوستوں سے جب اس کا ترجمہ کرایا تو بالکل وہ غصہ ہو کر کے, پریشان ہو کر کے, وہ گئے ہوئے تھے برطانیہ اور وہاں سارا مواد جمع کیا, مترجمین کو کچھ ڈھونڈا, ان کے ذریعے اپنی چیزیں سب مرتب کی اور اس ایک ایک چیپٹر لکھواتے جاتے تھے اس کے جواب میں, اور بالکل ہی بیکار قسم کے اور محمل قسم کے اعتراضات اس میں تھے, حتیٰ کہ نسب نامے سے متعلق شک تھا اور دوسری چیزیں. تو انہوں نے جس جذبے کے تحت وہ کتاب لکھی ہے اور خطبۃ الاحمدیہ کے نام سے, بالکل قابل قدر ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت صرف اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے کرے. آمین اللہم آمین. تو اندازہ لگائیے کہ سر سید جیسے آدمی کہ جن کو سوائے دنیاوی مسلمانوں کی ترقی کے اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی اتنی زیادہ, تو وہ بھی سیرت کے پہلو میں بلبلا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سب کچھ بیچ باچ کر کے اور سیرت کے اسی طرح یہ چھپ جائے خطبات احمدیہ کے نام سے, جو خطبات احمدیہ کے نام سے. تو اس وقت سے لے کر کے اور اب تک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے زمانے تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ, اور آج کل جو سیرت سے متعلق کارٹون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف بیان بنا رہے ہیں, ان سب سے دراصل وہی وہ جس کو کہتے ہیں نا نبض دیکھتے رہتے مسلمان کتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, ان کے دفاع کا جذبہ رکھتے ہیں, اور رد عمل کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں, تخریبی کارروائی کرتے ہیں کہ کوئی تعمیری کارروائی کرتے ہیں. تو ہمیں دراصل منتبہ رہنا چاہیے, ان کی سازشیں ہمیشہ چلتی رہیں گی, وہ قیامت تک ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے, لیکن ہمیں اپنے ہوش و حواس نہیں کھونے چاہیے, ہمیں اور زیادہ اس کی وجہ سے دین سے جوڑنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت کرنا چاہیے, اور اس کے تقاضے میں پھر وہ چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے دین کا بلکہ پوری انسانیت کا, سارے مسلمانوں کا بھلا ہو. اور اس میں جو ایک بہت اہم پہلو وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی سیرت, ان کی حدیث, ان کی سنت سے اور زیادہ ہم جڑیں, صحیح احادیث کو عام کرنے کی کوشش کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہم پڑھیں, مطالعہ کریں, اور ان کی سیرت کی روشنی میں اپنے زندگی کا ہم جائزہ لیں اور اپنے بدلنے کی کوشش کریں. تو ہمیں دراصل اس طرح کے جتنے رویے ہیں ان کے مقابلے میں ہوش و حواس سے کام لے کر کے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا چاہیے. اور ان کا منہ توڑ جواب صرف اسی طرح سے صرف ہو سکتا ہے کہ مسلمان صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں, نہ ہے کہ ایسی تخریبی کارروائیں کریں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ہم جذبات میں آئیں پھر ہم تخریبی کارروائی کہیں دیکھیں مسلمان کیسے, وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے زخم پہنچائی. تو ہمیں بہرحال مطلب زمانے میں بہت زیادہ ہوش و حواس قائم رکھ کے کوئی بات کرنی چاہیے اور پھیلانی چاہیے. تو اس سلسلے کی کچھ کتابیں اس سلسلے کی کچھ کتابیں میری نظر میں نہیں ہے, میں نے چونکہ جو کتابیں دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں ان کی طرف اور مطلب انہی کتابوں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نمونہ سامنے آتا ہے. اور ہم شیخ کے خاص طور سے شکر گزار ہیں, جتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں ہم احباب سے خاص طور سے گزارش کریں گے انشاءاللہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ شیخ سے مختلف موضوعات پہ آج ہی گفتگو ہو جائے گی, اور دیکھیے جب سلسلہ چلا تو ماشاءاللہ کتنا اچھا چلا. آپ کہہ رہے تھے کہ 4-5 موضوعات پر ہم آپ سے صرف کتابوں کے نام معلوم کریں گے, اور یہ تو ماشاءاللہ. لیکن شیخ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور خاص طور
سے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر بدلوں سے نوازے. اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی الحمدللہ, اتنی اچھی باتیں سامنے آئی ہیں سیرت سے متعلق, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق اردو میں, عربی میں اور انگلش میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں, اور کس طرح ہم سلسلہ وار ان کتابوں سے انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں, وہ بہت اہم ہے. ہم احباب سے گزارش کریں گے کہ خود بھی استفادہ کریں, اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, خاص طور سے مدارس کے طلبہ جو لوگ مطلب اس تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ وہ کس طرح انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی کمی خاص طور سے محسوس کی جاتی ہے. جو اسکالرس ہیں وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں. جو ماخذ بتلائے گئے ہیں جس طرف شیخ نے ہمارے اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے, ان کو ذہن میں رکھنا ہے. شیخ وہ جو اکرم ضیاء عمری صاحب کا جو کام تھا سیرت النبوی صحیحہ کے نام سے, وہ کس حد تک مطلب جو ہے نا ایک دم ایگزیکٹ صحیح سیرت کو کس حد تک ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یعنی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ سارے جتنے مقالات لکھے گئے تھے تحقیقی, ایم فل و پی ایچ ڈی وغیرہ کے مقالات خود بھی تحقیق کر کے, تو اصل ماخذ سے انہوں نے سند کے ساتھ احادیث کی ہوں یا سیرت کی کتابوں ان سب سے نکالے تھے, اور ان کی کوشش بہت, لیکن یہ کہ بہت اختصار کو ملحوظ رکھا ہے. اس سے بڑے اہل علم ہی استفادہ کر سکتے ہیں. صحیح عام لوگ جو ہیں وہ تو اس پر سے سرسری طور پر سے گزر جائیں گے, واقعات کی تفصیلات آپ اس میں نہیں ملیں گی اور دوسری چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن ایک پہلو پر میں توجہ دلانا چاہوں گا ابھی, وہ جو تصحیح و تضعیف کے تعلق سے. دیکھیے سیرت کے واقعات کی تحقیق یا تنقیح یا اس کی تصحیح بالکل محدثین کے جو اعلیٰ معیاری اصول ہے اس کے مطابق نہیں کی جا سکتی, مشکل ہے. امام احمد بن حنبل سے بہت مشہور مقولہ ہے, ثلاثۃ کتب لیس لها اصول, الملاحم والمغازی والتفسیر. کیا بات ہے. یعنی 3 طرح کے جو روایات ہیں یا مجموعہ روایات ہیں, کتابیں ہیں, ان میں وہ بالکل معیاری سند ڈھونڈنا, متصل ساری روایات ڈھونڈنا وہ بالکل بیجا ہے. اس لیے کہ ملاحم مثلا فتن, اشراط الساعہ, قیامت کے قریب جو کچھ واقعات ہونے والے ہیں اس میں صحیح روایتیں بہت تھوڑی ہیں. تفسیر سے متعلق مرفوع روایتیں بہت تھوڑی سی ہیں. اسی طرح سے مغازی اور سیرت سے متعلق متصل اور مسند روایتیں تھوڑی سی کم ہیں. تو اکثر جو ہے مراسیل ہیں, منقطعات ہیں اور دوسری چیزیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں 2 پہلو ہیں سیرت میں. ایک پہلو ایسا ہے کہ جس سے کسی طرح کا شرعی حکم جڑا ہوا ہے, بالکل واجب ہے, مندوب ہے, مباح ہے, اس طرح کی چیزیں, یا ممنوع ہے. یہ تو جس میں بھی کوئی حکم شرعی جڑا ہوا ہے اس میں ہم محدثانہ طریقے سے پوری تحقیق کریں گے کہ یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے, اس لیے کہ اس سے وہ حکم مستمت ہو رہا ہے. بالکل. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جزیاتی تفصیل سے تعلق ہے. مثلا غزوہ بدر سب صحیح کتابوں میں مل جائے, لیکن اب غزوہ بدر مثلا گھوڑے کی کتنی تعداد تھی, اور فلاں سواری کتنی تعداد تھی, پیسے کس کے پاس کتنے تھے, فلاں چیز, تو یہ جزیاتی تفاصیل یہ ہم واقعی سے بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی لے سکتے ہیں جو دوسرے درجے کرواتے ہیں. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی شخص ذکر کرے, اور انہوں نے علامہ اکرم ضیاء عمری نے بھی اس پہلو پر توجہ دلائی اپنے مقدمے میں ماشاءاللہ. ہاں بالکل اس میں. اور ایک کتاب جو بہت ہی اچھی ہے, اس کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں, کچھ اگر تفصیلی تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, مصادر السیرہ کے نام سے, مصادر السیرۃ النبویہ کے نام سے عربی میں, وہ ہے مؤلف بیچارے انتقال کر گئے, مصر کے تھے, محمد یسری سلامہ صاحب کی مصادر السیرہ النبویہ. انہوں نے سارے قدیم مصادر کا جائزہ اور سارے اسانید اور جن کتابوں کے مقدمے میں سیرت کی کتابیں ہیں اور مستقل کون سی لکھی گئی ہیں اور فضائل صحابہ کی کتابیں میں ہیں, اور ان ہر پہلو پر جہاں جہاں روایات سیرت مل سکتی, اور پھر جو اہم مخطوطات ابھی بچے ہیں جو نہیں چھپے ان سب کا ذکر ہے. تو کہنا یہ ہے کہ سیرت میں بالکل ٹھیٹ صحیح بخاری والا معیار نہیں ہم قائم کر سکتے ہیں. بالکل. کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ صرف صحیح ہے معلوم کریں, لیکن اس طرح کی چیزیں بھی تفصیل کے لیے, جزیات کے لیے لی جاتی ہیں, اور اس کو لوگوں نے قبول کیا ہے, نقل کیا ہے, بشرطے کہ اس سے کوئی حکم شرعی پر اثر نہ پڑتا ہو. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. شیخ ہم آپ کے خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں. شیخ الحمدللہ بہت ہی کارگر گفتگو ہوئی, اور میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کتنا کچھ آج میں نے حاصل کر لیا ہے, کتنی کتابوں کی جانکاری ملی ہے. میرے بارے میں میرے جو دوست ہمارے قریب رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیرت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق رہا ہے, لیکن میں بہت سچائی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں دوستوں کے بہت ساری وہ کتابیں سامنے آئی ہیں جو میرے حاشیے خیال میں نہیں تھی, اور انشاءاللہ میں نے ذکر کیا اکثر میرے پاس ہیں, شاید ہی 2-1 نہ ہو, اور شیخ کے پاس ساری, اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ شیخ کے پاس ساری کتابیں موجود بھی ہیں. تو جو انگلش میں بھی عربی میں سب انگلش عربک اور اردو میں ساری کتابیں شیخ کے پاس الحمدللہ جن کتابوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے. تو جو احباب ہمارے مکے میں ہیں, مدینے میں ہیں, وہ اگر چاہیں تو آ کر کے انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں, اور جن کو ضرورت ہو تو وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں گے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم شیخ سے اس کی فوٹو کاپی وغیرہ لے کر کے بھی دے سکتے ہیں. اور سیرت کے کسی موضوع پر کوئی کام کرنا تو شیخ سے متعلق انشاءاللہ اگر سیرت سے متعلق آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو
آپ بالکل انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں شیخ سے بغیر کسی تکلف کے. شیخ بہت اوپن بک ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ دراز کرے, آپ کی عمر میں برکت دے, صحت میں برکت دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم سے ہم تمام کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بہت خوبصورت الحمدللہ گفتگو ہی. مجھے خود یہ احساس ہے کہ الحمدللہ جتنی کارگر باتیں ہو گئی ہیں, اگر ہم طلبہ انشاءاللہ استفادے کی غرض سے نیت اچھی کر لیں اور انشاءاللہ اس ارادے سے پڑھیں, ان کتابوں کی طرف رجوع کریں, تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ شیخ کے ساتھ اور بھی مختلف مواقع سے ہم بیٹھیں گے. ابھی شیخ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے گفتگو باقی ہے, شیخ کے ساتھ حدیث کے موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو باقی ہے, اور ادب پہ شیخ کی بہت اچھی نگاہ ہے. بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ دیکھیے ساری زندگی تحقیق اسلامیات کا کام کرتے رہے شیخ, اور اصلاً ادب کے آدمی ہیں. تو انشاءاللہ پھر بہت دلچسپ گفتگو انشاءاللہ شیخ سے ہو سکتی ہے, اور ہم شیخ سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہم شیخ کو راضی کر ہی لیں گے. ہر چند کے شیخ بہت مشغول رہتے ہیں, بے انتہا مشغولیت ہے شیخ کی, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہم شیخ کو پھر کبھی لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو بڑی چیز انشاءاللہ ہم شیخ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بڑی چیز کو اپنے تک محدود مت رکھیے. اللہ کے واسطے یہ بڑی قربانی بھی ہوگی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ اس نیک کام کو آگے بڑھانے کے آپ سبب بنیں گے. آپ ان تمام احباب تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے جو انشاءاللہ استفادہ کر کے اسلامی زندگی کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے لیے کارگر ہو سکتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی تمام امراض حیات کی دوا ہے, اور وہ دوا تب ہم کو ملے گی جب ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آج کی اس پریشان دنیا کو اس رحمت کی بہت ضرورت ہے. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اس رحمت سے استفادہ کرنے کے دروازے کا ہمیں پتہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلہ دے, آپ احباب کو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بدلہ دے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کمنٹس دیتے ہیں, آپ سوالات رکھتے ہیں, آپ لائک کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے. انہی تمام کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.